اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت واٹس ایپ گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جس مناظرے کی کچھ تفصیل میں آپ کی خدمت میں بتانے جا رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ خاکسار کو 15 مئی کو ایک مولوی ہے، مولوی غلام نبی نوری صاحب، ان کی طرف سے باقاعدہ فون پر انہوں نے مجھے فون کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہم دونوں کسی بھی گروپ میں بات کرنے پر رضامند نہ ہو سکے۔ میں نے جب ان کو فیضان ختم نبوت میں اگلے دن ایڈ بھی کیا تو وہ غصہ کھا گئے اور انہوں نے گروپ چھوڑ دیا، لیکن اس دفعہ بھی قربانی کا بکرا جناب اعلیٰ مولوی مبشر شاہ صاحب کو بننا پڑ گیا، جن کے پرسنل جو تھا باکس پہ ان باکس پہ جا کے میں نے جب ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آئیے آپ چونکہ آج کل بہت زیادہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق بہت زیادہ پوسٹیں ادھر ادھر لگا رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، تو کیوں نہ اس بارے میں کوئی علمی گفتگو کر لی جائے۔ تو انہوں نے کچھ پش و پیش کے بعد بالآخر ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے پر رضامند ہو گئے، لیکن وہ ہمارے ساتھ اپنے پرسنل جو واٹس ایپ ہے اس میں گفتگو کرنے پر رضامند ہوئے، لیکن جب گفتگو شروع ہو گئی تو پھر ہم نے ان کو فیضان ختم نبوت کے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ایڈ کر لیا، اور پھر ہمارے درمیان جو تھا حضرت مرزا صاحب کی وفات کے متعلق ایک مناظرہ ہوا۔ یہ مناظرہ کئی طرح سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مناظرہ میں نہ صرف یہ کہ سید مبشر شاہ صاحب ان کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کو بہت بری طرح وہ جو دعویٰ کر کیا انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی وفات بابرکات سے متعلق، جو کہ یہ مولوی دعویٰ کرتے رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس دعویٰ کو وہ مبشر شاہ صاحب ثابت کرنے سے بری طرح ناکام رہے، ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے، بلکہ جو سوالات ہم نے حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق بہت اہم سوالات ان سے اس مناظرہ کے دوران کیے، مبشر شاہ صاحب کو یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ ان سوالات میں سے کسی سوال کا جواب بھی دے سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے اس مناظرہ میں کہ جو موضوع انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ یہ موضوع ہے آج کے مناظرہ کا، وہ اس موضوع سے بھی مناظرہ کے دوران ہی ہٹ گئے اور انہوں نے بہت ہی محدود کرنے کی کوشش کی اس موضوع کو، لیکن ہم نے بھی الحمدللہ ان کی جان نہیں چھوڑی اور ان کو وہاں تک پہنچا کے چھوڑا جہاں تک ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اس مناظرہ کے دوران صرف ایک مولوی مبشر شاہ نہیں بلکہ مولوی غلام نبی نوری اور تکبیر ٹی وی کے ظفر اللہ شاہ صاحب بھی وہاں پر اس واٹس ایپ گروپ میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے چیلے اور بڑے بڑے استاد عامر نذیر صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور بھی داور اور اس طرح کے جو چیلے جانتے تھے ادھر ادھر سے وہ آ کر اس گروپ میں بہرحال موجود تھے۔ انہوں نے اپنے اس شاہ کے پرخچے اڑتے اپنے کانوں سے سنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ناظرین، چونکہ یہ ایک لمبا مناظرہ تھا، ہمیں اس کو 8 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کی ویڈیو بنانی پڑی۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم اس ویڈیو کے ہر حصہ میں 2 باتوں کو ریپیٹ کیا کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ اس مناظرے کو سنیں تو اس مولوی کی زبان کے اوپر، اس کی گندی زبان کے اوپر اگر آپ کو افسوس ہو تو آپ افسوس کرنے کی بجائے آپ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر ہے 31 اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل درست فرمایا تھا کہ جب یہ فرمایا کہ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ جناب، یہ آج کا مناظرہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس مولوی نے کوئی علمی بات تو کیا کرنی تھی،
اس نے سوائے ٹھٹھے کے، سوائے ہنسی کے، سوائے شوخی اور استہزاء کے، اور اس نے کوئی کام کی بات اس مناظرہ میں نہیں کی، اور قرآن پاک کو سچا ثابت کر دکھایا کہ واقعی منکرین جو ہیں ان کی یہی روش ہوتی ہے۔ دوسری بات، ہم آپ کو ہر حصہ کے شروع میں یہ دکھائیں گے، یہ سنوائیں گے اس مولوی کی زبانی کہ اس مناظرہ کا موضوع کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے آج کا موضوع ان مولوی صاحب کی زبانی۔ ہمارا موضوع ہے آج کل جو ہم پوسٹنگ کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب کی پوٹیوں کے بارے میں، اور 26 مئی میں جو ان کا انتقال ہوا تھا، پوٹیاں کرتے کرتے اور پیشاب کرتے کرتے وہ بائی ہیضے کی موت جو مرزا صاحب مرے تھے، تو اس موضوع پہ ہمارا مناظرہ ہے، اور اسی کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ بری پڑی ہے فیس بک تو یہ وہ۔ جی ناظرین، تو یہ تھا آج کا موضوع جو کہ ان مولوی صاحب نے انتہائی تھرڈ کلاس زبان میں جو ہے وہ بیان کیا۔ یہاں پہ چند باتیں بہت اہم نوٹ کرنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ بیان تو کر دیا کہ آج کا موضوع ہے کہ مرزا صاحب کی وفات نعوذ باللہ وبائی ہیضہ سے ہوئی، لیکن یہ مولوی صاحب جیسا کہ آپ دیکھیں گے جو مناظر آگے بڑھے گا اس اپنی بات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اس سے دوڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ مولوی صاحب نے ان کی جو زبان ہے، چونکہ یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا قرآن پاک کی روشنی میں گندی زبان ہے، جو ہے وہ منکرین کی زبان ہے، انہوں نے، اب دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ بار بار آپ کو معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ بار بار ایک لفظ استعمال کریں گے پوٹی۔ اب دیکھیں یہ ان مولوی صاحب کو اب کوئی بندہ پوچھے کہ مولوی صاحب جب آپ رفع حاجت کے لیے بیت الخلا جاتے ہیں تو اپنی گھر میں اپنی بیگم کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے بچوں کو کیا آپ کہہ کے جاتے ہیں کہ جناب مولوی مبشر شاہ میں اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں دوسروں کو کہ میں پوٹی کرنے جا رہا ہوں؟ ہرگز یہ نہیں کہتے ہوں گے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہوں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ ایسی زبان استعمال کر کے یہ لوگ استہزاء کریں، ٹھٹھا کریں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور قرآن پاک کی زبان میں یہی منکرین کی نشانی ہے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے یہاں پہ موضوع بیان کیا، اب دیکھیں انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ، اس موضوع کے ساتھ ساتھ ایک دعویٰ بھی بیان کیا، ہم وہ بھی سن لیتے ہیں۔ ہم یہی گفتگو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں ذاتی ان باکس میں یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی گفتگو شروع کرتے ہیں اس ذاتی ان باکس میں۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے جب میں نے ان کو بعد میں فضان ختم نبوت میں ایڈ کیا تو انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ ڈرامہ رچایا کہ جناب ہو میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ آپ گفتگو کرنا چاہتے تھے، حالانکہ میرا مقصد یہ تھا، جب میں نے یہ الفاظ کہے، جو میں نے بعد میں ایکسپلین بھی کیا کہ میرا مقصد تھا کہ آپ گفتگو کرنا چاہتے تھے اپنے ذاتی ان باکس میں۔ بہرحال اب ان کا دعویٰ سن لیں، کیونکہ یہ دعویٰ بھی ان کے انشاءاللہ منہ پہ مارا جائے گا، یہ اپنے دعوے کو بھی سچا ثابت نہیں کر سکے تھے۔ میں اب دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب الٹیاں اور پوٹیاں کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور اب آپ اس کی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چلیں بات شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ تین باتیں ہوگی، انہوں نے تین باتیں ثابت کرنی تھیں۔ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا انتقال وہ وبائی ہیضہ کی وجہ سے ہوا۔ پھر انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو وفات سے قبل 20 دفعہ جو ہے، جس طرح یہ لفظ استعمال کرتے ہیں الٹیوں کا، اور ان مولوی صاحب نے پوٹیوں کا لفظ استعمال کیا، معذرت کے ساتھ میں ان کے لفظ دہرا رہا ہوں لیکن صرف بات ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جناب یہ جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ یوں لگتا ہے گویا 20 دفعہ حضرت مرزا صاحب کو جو ہے وہ اس حال کی شکایت ہوئی تھی، اور گویا 20 دفعہ حضرت مرزا صاحب کو کیا آئی تھی۔ تو انہوں نے یہ تین باتیں ثابت کرنی ہیں آج بیسیکلی، اور یہ اس تینوں باتوں میں انشاءاللہ پوری طرح ناکام رہے اور مولوی صاحب دوڑ گئے، یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جب جیسے جیسے مناظرہ آگے بڑھے گا۔
जनाब डॉक्टर याहिया साहब, मैंने दावा कर दिया है और मेरे दावे का अब रद्द आपके जुम्मे है। अब आप रद्द करें, जल्दी करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी जनाब, तो अब ये देखें, ये मौलवी साहब ने दावा करना, ये यहाँ पे एक डंडी मार रहे हैं। सिर्फ दावा नहीं पेश करना होता, दावे के साथ अपने उस दावे को दलाइल के साथ साबित करना भी अपना जिम्मे, इसके मौलवी के जिम्मे है। और उस ये जब साबित करने की कोशिश करेगा फिर मैं उसका रद्द करूंगा। लेकिन ये फौरन देखे क्या डंडी मारा है कि गोया मैंने साबित करनी है ये तीनों बातें, हालांकि इस दावे को पहले इसने साबित करना है, फिर मैंने उसका रद्द करना है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जनाब इसके बाद क्या फरमा रहे हैं। ये चूंकि इस मुनाजरे से रिलेटेड नहीं है, ये किसी और बात से रिलेटेड ऑडियो है, मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। जी डॉक्टर याहिया साहब, हमारी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और मैंने दावा किया था, अब दावे के ऊपर दलील की दी जाती है, तो मैं दलील देने लगा हूँ। सीरतुल महदी मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के बेटे ने लिखी है अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर। सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल जिल्द अव्वल है, इसका सफ़ा नंबर 9 है, रिवायत नंबर 12। आपने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो उसमें मिर्जा साहब की पूरी मौत का तज़किरा जिक्र है। अब इसका खुलासा ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी 25 मई को रात को जो है ना, उनको पोटियां शुरू हो गई थी, पेशाब और पोटियां। यहाँ तो पोटियों का जिक्र है चूंकि, तो पोटियों का वो यानी सख्त वो सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद पूरी रात मिर्जा साहब की जो है। जी नाज़रीन, आपने सुना, तो गोया इनका दावा ये है कि हजरत मिर्जा साहब को इस हाल का सख्त सिलसिला शुरू हो गया था, यानी कि कोई 20वीं दफा आप अलैहिस्सलाम को इन फिक्रात से यूं लगता है कि गोया आप अलैहिस्सलाम को कोई 20वीं दफा इस हाल की शिकायत हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हम इंशाल्लाह आपको साबित करेंगे। ये बात मैं आपको शुरू में बता दूं कि इन जाहिल मौलवियों को यही नहीं पता कि जो एक्यूट डायरिया है, जो कि इस हाल की शिकायत है, वो एक नौजवान आदमी पे उसका असर और तरह से होता है, और एक बूढ़े शख्स के ऊपर, हजरत मिर्जा साहब चूंकि उस वक्त उधेड़ उम्र के थे, एक उधेड़ उम्र के शख्स के ऊपर एक्यूट डायरिया का जो असर है वो बहुत ज्यादा होता है। उसको बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की किल्लत हो जाती है, और यही वजह है कि मिर्जा साहब को जो पानी की किल्लत हुई, तो बाकी सारे हम देखते हैं कि जितने भी आप अलैहिस्सलाम के जो इलामात थी, जो आपको साइन और सिम्टम हुए, वो दरअसल पानी की किल्लत की वजह से हुए थे, और जिसको ये लोग जानबूझ के ट्विस्ट करके झूठ बोलते हैं कि गोया मिर्जा साहब को हैजा हो गया था, जो कि सिर्फ झूठ है, किज़्ब बयानी है और इन मौलवियों का दजल है। कभी अंदर जा रहे हैं तो कभी बाहर, पोटियां। पहले अंदर पोटियां करते रहे, फिर बाहर उनका इंतजाम कर दिया गया, हत्ता कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, और बिस्तर के पास ही उनको वो कोई दाबड़ा वगैरह या इस किस्म की कोई चीज रख दी गई, तो वो पोटियां वहीं करते रहे, हत्ता कि वो जनाब उनका इंतकाल हो गया, तो ये उल्टियां भी साथ कर रहे थे। तो ये है मेरा दावा और दलील भी मैंने दे दी। जी नाज़रीन, तो अब आपको मेरा ख्याल है, आपको मैंने बात पूरी तरह मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन कर सकूं कि इनका आज का मौजू क्या है। आज का मौजू है, इन मौलवी साहब ने खुद बयान कर दिया, आज का मौजू है कि हजरत मिर्जा साहब की वफात इन्होंने साबित करनी है कि वो बाई हैजा से हुई थी। आज का जो दावा है इनका वो ये है कि मिर्जा साहब को बेशुमार दफा इस हाल की तकलीफ हुई वफात से कबल, और बेशुमार दफा हजरत मिर्जा साहब को वफात से कबल कह आई, जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनाब इसको साबित करने से बिल्कुल ये जनाब नाकाम रहेंगे। जी नाज़रीन, तो ये इसके बाद मैंने इन मौलवी साहब को ये मैसेज भेजा, जब ये बात कर चुके थे, तो ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं। मुबश्शिर शाह साहब, आप अब ग्रुप में बात करने से क्यों घबरा रहे हैं? आपने बात तो करनी है ना, 1 to 1 बात करनी है, तो अब मैं आपको फिजान खत्म नबूवत में ऐड करने लगा हूँ, वहां पे बात करते हैं, ताकि देखें अकेले बात करने का तो लोग कम से कम सुने तो सही कि मुबश्शिर शाह साहब के पास कितने जबरदस्त दलाइल हैं, आप लोगों को क्यों महरूम रख रहे हैं अपने दलाइल से। तो अब आपका ये जो आप अपना दावा जो है वो फिजान खत्म नबूवत में आकर पेश करें, फिर वहां से हम इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, तो उसके बाद मैंने इन मौलवी साहब को फैज़ान ख़त्म नबूवत के अंदर ऐड किया। बकिया गुफ्तगू हमारी वहाँ पे हुई और वहीं से हम आपको सुनवाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि हमने बशीर शाह साहब को उनके जो पर्सनल इनबॉक्स था उसमें जब ये इन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना बजाय इसके कि हम पर्सनल में सिर्फ बातें करें, हम बशीर शाह साहब को अपने जो हमारा फैज़ान ख़त्म नबूवत है इसमें ऐड कर लें ताकि बाकी लोगों को भी पता तो चले कि इन मौलवियों के पास अपने जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं उसके लिए इनके पास दलीलें क्या हैं, ताकि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो सकें पब्लिक के सामने और पता चल सके कि इन मौलवियों के पल्ले असल में कुछ भी नहीं। या मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले कि मैं बशीर शाह साहब को ऐड करता, मैंने इनके जो मेरी पर्सनल में गुफ्तगू हुई थी उसकी जो ऑडियोस थी यहाँ पे लगा दी ताकि जो दोस्त हैं हमारे ग्रुप के वो सुन लें और ये बात वाज़ेह हो जाए कि आज का मौजू क्या है और किसी के जहन में ये शक व शुबा ना रहे। फिर हमने इनको ये ऑडियो भेजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब मुबश्शिर साहिब, मैंने आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया है दोबारा। अब आपने जो दावा अपने पर्सनल पेज में पेश किया था हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात से मुतालिक, अगर वो अपना दावा आप यहाँ पर दोहरा दें ताकि दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं उनको पता चल जाए कि आपका दावा क्या है। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, ये जनाब यहाँ पे फरमा रहे हैं। जी जनाब फरमाएं। ये मौलवी साहब यहाँ पे फरमा रहे हैं। ये मेरी अगली ऑडियो सुने। जी मुबश्शिर साहब, मैंने आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप अपना दावा जो है अगर आप दोबारा बयान कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका दावा क्या है? जज़ाकल्लाह। जी जनाब, नाज़रीन ये मैं बताता चलूँ कि इस मुनाजरे में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरप्ट करने की कोशिश की और इसमें जो थी एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो बशीर शाह साहब के चेले चौंटों की थी, ये मसलन आमर नज़ीर साहब हो गए, इसी तरह के और भी आगे आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी अहबाब थे हमारे ग्रुप के भी ऐसे मेंबर थे, जो सच है वो बताना चाहिए, जिन्होंने गलती से जज्बातियत में कुछ इस मुनाजरे में अगरचे इंटरप्ट तो किया, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब हमने उनको कहा कि चुप कर जाओ तो उन्होंने माजरत की और उन्होंने कोशिश की कि चुप कर जाए। किसी को एक दफ़ा बताना पड़ा, किसी को एक से ज़्यादा दफ़ा बताना पड़ा, लेकिन इन मौलवियों के ये जो चेले चांटे होते हैं ये मुसलसल बोलेंगे और सिर्फ मैं आज के मुनाजरे की बात नहीं कर रहा, ये हर मुनाजरे में इनको अव्वल तो ये जनाब ये जो चीफ फाडिया साहब हैं ये कभी मना करते ही नहीं होते और अगर मना करे भी तो ये मना होते भी नहीं। बहरहाल मैं अपनी ऑडियो को सुनाता हूँ और एक बात मैं और भी अर्ज करता चलूँ, मैं आपको सिर्फ वो ऑडियो सुनाऊंगा इस वीडियो में जो कि हमारे मुनाजरे से मुताल्लिक हैं। जो फजूल किस्म की ऑडियोज़ हैं मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, दूसरे लोगों की ऑडियोज़ नहीं सुनाऊंगा, हत्ता कि इस मुबश्शिर शाह साहब की भी वो ऑडियोज़ जो कि हमारे मौजू से मुताल्लिक नहीं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं कम से कम रखूं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये सारी की सारी ऑडियो मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगर इन मौलवियों ने ये शो डाला कि जनाब मैंने कोई ऑडियो छुपा दी है, तो इस तरह की अक्सर ये लोग ड्रामे कर जाते हैं, तो फिर मैं ये सारी की सारी ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, ये मैं इंशाल्लाह इनके मुंह पे मारूंगा। बहरहाल मैं जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की है, मैं सिर्फ वो ऑडियोज आपको सुनाऊंगा जो कि मुनाजरे से मुतल्लिक है, वरना तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी। जी जज़ाकल्लाह, ये मेरी आप ऑडियो सुना। जी जनाब शाह साहिब, आप गुफ्तगू करना चाह रहे थे, आप इसके ऊपर हजरत मिर्जा साहब की वफात का जो टॉपिक है इसके ऊपर, तो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि आप पर्सनल जो आप गुफ्तगू कर रहे थे क्यों ना उसको ग्रुप के। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने साफ कह रहा हूँ कि जो पर्सनल जो आप गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना चाह रहे थे, तो मेरा मतलब ये है कि जो पर्सनल में आप गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन इस मौलवी ने, ये ऐसे ड्रामेबाज मौलवी हैं, इन्होंने मौजू से हट के, यानी जो हमारा आज का मौजू है ही नहीं, मौजू ये खुद बयान कर चुके हैं कि इन्होंने साबित करना है कि मिर्जा साहब जो हैं
وہ ان کی وفات حیضے سے ہوئی تھی، بائی حیضے سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو پکڑ کے آگے لمبے 8-10 منٹ ضائع کیے سب کے، اللہ ان کو سمجھائے۔ بہرحال یہ دوبارہ سن لیں۔ جو آپ گفتگو کر رہے تھے کیوں نہ اس کو گروپ کے اندر کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اچھی طرح سن سکیں آپ کے دلائل کیا ہیں۔ یہ 1 to 1 جو ہے وہ گفتگو پرسنل میں تو پھر مزہ نہیں آتا نا۔ جزاک اللہ۔ جی میں نے صرف اتنی ان کو بات کہی ہے یہاں پہ، اور اس بات پہ جناب یہ مبشر شاہ صاحب، او مائی گاڈ، انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا، یہ یہاں پہ اب ڈرامہ شروع کرنے لگے ہیں میرا خیال ہے۔ جی ڈاکٹر یحییٰ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ جتنے بڑے آپ مرزائیوں کے ڈاکٹر ہیں اور جتنے بڑے آپ مربی ہیں اور آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور جی جناب سن لیا آپ نے، یعنی کہ ان کی یہ جان بوجھ کے یہ لوگ ایسے، چونکہ خود جھوٹے ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ بار بار اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اور چونکہ ہم ان کے جھوٹ ثابت بھی کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ تم جھوٹے ہو تو ہم ان کا جھوٹ ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اب جناب ابھی کہنے لگے ہیں، مجھے یہ جھوٹا ثابت کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، لیکن اگر آپ میری آڈیو دوبارہ سنیں، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں۔ اس بات کی ہے میں نے کہ جو آپ پرسنل میں بات کرنا چاہتے تھے وہ کیوں نہ ہم گروپ میں کریں، لیکن یہ ڈرامہ باز مولوی اس بات کی بات کو بدتنگر بڑھا رہا ہے۔ جی سنیں ذرا۔ کذب بیانی سے کام لے سکتے ہیں، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے اپنی آڈیو کے اندر کہ آپ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، مطلب یہ کہ سارا ملبہ آپ نے میرے سر پہ ڈال دیا کہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ انتہائی کذب بیانی سے آپ نے کام لیا ہے۔ آپ کا ابھی مجھے ذاتی ان باکس میں میسج آیا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹر یحییٰ مبشر شاہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ اس چیز کی پہلے یا تصدیق کریں یا اس کی تنسیخ کریں اور اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ آپ اگر تو یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو تسلیم کریں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، اگلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر میں ابھی ثبوت دیتا ہوں آپ۔ جی جناب آپ میری آڈیو سن لیں۔ جی جی مبشر شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس سے زیادہ جو ہے وہ بات کریں، ہماری جو گفتگو تھی وہ میں نے پہلے ہی یہاں پہ گروپ کے اوپر لگا دی ہوئی ہے۔ آپ کو میری بات شاید آپ نے غور سے سنی نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ پرسنل میں گفتگو کرنا چاہتے تھے میرے ساتھ، اور یہ حقیقت ہے۔ جب میں نے آپ کو یہ میسج کیا کہ آئیں فیضان ختم نبوت میں ڈسکشن کر لیں، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں یہاں پرسنل میں کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ پرسنل میں گفتگو کرنا چاہتے تھے تو آئیے کیوں نہ یہاں پہ کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں اس سے مستفید ہوں۔ میں نے نہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آپ میری آڈیو دوبارہ سن لیں۔ جزاکم اللہ۔ جی جناب یہ دیکھ لیں، یہ بات کے پتنگر بنانے والے مولوی، اس کو میری وہ ایکسپلینیشن پسند نہیں ہے، یہ دوبارہ پھر دیکھیں۔ جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ نے مرزا غلام قادیانی کی طرح انتہائی جھوٹ بولا ہے، اس کو آپ اپنے گروپ کے اندر ایکسکیوز کریں اور معذرت کریں، اس کے بعد ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی دراصل میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ان مولویوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو اصل موضوع ہے اس سے پبلک کی توجہ ہٹا دی جائے، ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں تاکہ جو اصل بات ہے وہ نہ ہی ہونی پائے تو اچھی ہے۔ میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان مولوی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم بڑھ کے تو بڑی مارتے ہیں اس موضوع پہ، ہمارے پاس اصل میں پلے کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے یہ یا اس وجہ سے یا انہوں نے جان بوجھ کے مجھے خام خواہ وہ کرنے کے لیے کہ جناب یہ ذرا موضوع سے ادھر ادھر کی بات کریں گے، اس کی توجہ بڑھ جائے گی، کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جس طرح کہ یہ ان کا وتیرہ ہے، انہوں نے کوشش کی، لیکن الحمدللہ ان کی جو کوشش تھی اس میں یہ پوری طرح ناکام ہوئے۔ اور ہمارا موضوع جس طریقے سے متعین ہو چکا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور دجل اور فریب کا ڈونک رچایا تھا، اس کی موت کس طریقے سے برے طریقے سے ہوئی تھی، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے آپ نے جو جھوٹ بولا ہے اس کی یہاں جو ہے نا آپ اس کی معذرت کریں۔ جی جناب یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ پھر انہوں نے موضوع کو یہاں پہ بیان کر دیا ہے، وہ ٹھیک ہے وہ معذرت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے موضوع کو دوبارہ بیان کر دیا ہے، اور اسی موضوع کو یہ جو ہے یعنی کہ کس طرح سے حضرت مرزا صاحب کی وفات ہوئی، ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ جو انہوں نے پہلے بیان کیا
کہ مرزا صاحب کی وفات وبائی حیضے سے ہوئی، اس موضوع سے یہ مبشر شاہ صاحب آگے جا کے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مکر جائیں گی کہ آج کا موضوع یہ تھا۔ بہرحال میری آڈیو سنیں۔ جی شاہ صاحب، میں نے اپنی آڈیو دوبارہ سنی ہے، آپ کو شاید میری بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو یہ سارے لوگ اب سن رہے ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، کہ میں نے آپ کو اپروچ کیا تھا کہ آئیں فیضان ختم نبوت کے گروپ میں گفتگو کریں اس ٹاپک پہ۔ اس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے تھے، پہلے آپ نے کہا آڈیو کا یعنی مکالمہ میں آ کے گفتگو کر لو۔ جب میں نے کہا کہ نہیں فیضان ختم نبوت میں کرو، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جناب پرسنل میں کر لیتے ہیں، وہیں پہ کر لیتے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ دعویٰ پیش کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک دلیل بھی دی تھی۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا وہاں پہ، یہ کہا کہ اب پرسنل میں تو اس طرح نہیں ہوتا، آئیں فیضان ختم نبوت پہ جا کے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے یہاں پہ جو آڈیو لگائی ہے، میں نے آپ کو یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پرسنل میں کرنا چاہ رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آ جائیں، تو آپ بات کو ٹوسٹ نہ کریں پلیز، جزاک اللہ۔ جی جناب، اب یہ ایک کوئی عام جو مومن مسلمان ہوتا اس کے لیے یہ میری ایکسپلینیشن کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ چونکہ نا اللہ معاف کرے مومن ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو ان مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس بات کو چھوڑا نہیں، انہوں نے یہ آگے بھی لوگوں کا یہ ٹائم ضائع کرتے رہے ہیں، موضوع سے ادھر ادھر جاتے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ ان کی آڈیو نہ سناتا، میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مولوی کس حد تک نہ صرف یہ کہ بات کا پتنگڑ بنانے کے ماہر ہیں، بلکہ یہ اصل میں ڈینگے مار دیتے ہیں، لیکن جب موضوع کے اوپر بات کرنے لگو تو ان کی جان نکل جاتی ہے۔ جی ناظرین، بدقسمتی سے اس مولوی مبشر چیف راڈیہ صاحب نے جان بوجھ کر ہماری اس چھوٹی سی بات کو پکڑ کر بات کا بتنگڑ بنا کر اگلے کوئی 15-20 منٹ جو ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ضائع کیے، اور خام کی ایک نیا ٹاپک لے کر بیٹھ گیا جو کہ ان مولویوں کا جیسا کہ میں نے بیان کیا وتیرہ ہے۔ ہم اس مولوی کی اس وقت کی اکثر آڈیوز اگرچہ ہم نے پہلے شامل کی تھی اس ویڈیو میں، لیکن چونکہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے جس کا اس مناظرے سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، اس لیے ہم نے اکثر آڈیوز اس میں سے نکال دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا وقت بچ سکے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے دوران بعض ایسی آڈیوز ہیں جو کہ دوسرے جو احباب جنہوں نے مڈل میں پھینکی، وہ ہم نے ایک آدھی آپ کو تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت ماحول کیا بن رہا تھا، ہم نے آپ کو ان ویڈیوز میں شامل کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تمام وہ آڈیوز جو کہ صرف اس مناظرے سے متعلق ہیں ہم نے وہ شامل کی ہیں، اور باقی ساری آڈیوز کو ہم نے گرچہ ریکارڈ کیا ہے، ہمارے پاس محفوظ ہیں، لیکن ہم نے ان ویڈیوز میں نہیں شامل کی تاکہ آپ کا وقت بچ سکے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ جی ناظرین، ہماری ابھی یہ بشیر شاہ صاحب کے بات کا پتنگڑ ابھی جاری تھا، تو یہ ایک بہت بڑے ان کے بریلویوں کے مولوی ہیں، حضرت علامہ قبلہ ظفر اللہ شاہ صاحب، انہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ اور ہی رونے شروع کر دی ہے۔ ان کو دراصل ہوا یہ کہ پچھلا جو میرا اور بشیر شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا تھا وہ اسی ٹاپک پہ تھا جو کہ ظفر اللہ شاہ صاحب آج کل تقریر ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں حیات و وفات مسیح کے ٹاپک سے یہ دوڑ چکے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی۔ انہوں نے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ میرا پروگرام جو ہے وہ جناب ڈسکشن کا پروگرام ہے اور اس میں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن جب اس کو پے در پہ ہمارے سوالات کا، ہمارے جو تھی قرآنی دلائل کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ مولوی صاحب انہوں نے اسی پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے سے کم کر کے 1 گھنٹے کر دیا ہے، اور ہماری کالیں لینے بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ خود ہی بول کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے نزدیک ڈسکشن جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ابھی تک کے جو پرانا مناظرہ تھا اس کو جو میرا اور مبشر شاہ صاحب کے درمیان ہوا تھا اس کے زخم کو یہ ابھی تک بھولے نہیں ہیں، یہ جناب یہ ابھی تک اس زخم کو چاٹ رہے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف ہے ان کو، یہ سیم ٹاپک ہے جس کے اوپر یہ بھی ہمارے سے
असल में तकबीर टीवी पे हार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बकिया ये है कि डॉक्टर साहब जो उस दिन जो हुआ था ना गुफ्तगू, उसमें डॉक्टर साहब ने कमाल ही किया है। यानी पहले मुबश्शिर शाह साहब बुलाते रहे हैं, जब वो डॉक्टर साहब बीच में नहीं आए, जब वो नमाज के लिए गए तो डॉक्टर साहब ने नगारे और ढोल बजा दिए डॉक्टर साहब ने कि मैं जीत गया हूँ। तो डॉक्टर साहब ऐसे तो नहीं होता ना, तो तामुल से अगर गुफ्तगू करने तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जी जनाब, तो ये इतनी बड़ी 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 पगड़ियों वाले जो मौलवी हैं, ये देखें इन्होंने 24 सेकंड में कितने बड़े बड़े झूठ बोल दिए हैं। हालांकि आप लोगों में से जिसने वो मुनाजरा सुना है उनको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि उस मुनाजरे में इस मुबश्शिर शाह का क्या हाल हुआ था, इसकी क्या दुर्गत बनी थी अल्लाह ताला के फजल से। लेकिन ये मौलवी साहब अगर झूठ ना बोले तो ये मौलवी तो ना होना, इनकी रोजी रोटी जो है ये इसी बात पे है कि झूठ बोलें और इस्लाम के नाम पे झूठ बोलें। अल्लाह ताला इनसे बचाए। नाज़रीन इकराम, ये माज़रत ख़्वाह हूं कि ये वीडियो का ये हिस्सा बहुत लंबा हो गया है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि ये मौलवी साहब जो कि जानबूझकर बात का पतंगे बना रहे हैं ताकि जो असल मौजू है उसकी तरफ ना आया जाए, किस तरह से हम अल्लाह के फजल से इनको असल मौजू की तरफ लेकर आए और फिर इनको अपनी जो है इज्जत बचा के दौड़ना पड़ा यहाँ से, क्योंकि इनको ये अंदाजा हो गया था कि बाबा दावा करना बड़ा आसान है, जो गंदी जुबान इस्तेमाल करना दुनिया का आसान तरीन काम है, लेकिन अपने दावे को साबित करना ये आसान काम नहीं है, खास तौर पर जबकि दावा झूठ पर मबनी हो, किस्म बयानी पर मबनी हो, तो फिर उसको साबित किया ही नहीं जा सकता। बहरहाल मिलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्सा में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।